کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا، مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر، بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا۔ آج کی اس شب جمعہ کی مجلس میں جو ہمارے بانی آج کے سید اصغر زیدی صاحب ہیں، جو اپنی بیگم مرحومہ سیدہ صابرہ زیدی بنت ڈاکٹر ممتاز حیدر کی اصال ثواب کے سلسلے میں آپ نے مجلس منعقد کی ہے، میں بہت تہہ دل سے آپ کا بھی مشکور ہوں۔ اور اب میں مائک دے رہا ہوں اپنے عظیم ناظم جہاں زیب صاحب کو، کہ جن کی نظامت کی روشنی الحمدللہ عرش تک جا رہی ہے۔ پورے جہاں کو زیب بنائے ہوئے ہیں، جن کی نظامت کی روشنی پورے جہاں کو زیب بنائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، جہاں زیب، واہ کیا آپ نے نام کو استعمال کیا، ماشاءاللہ، بے شک جناب جہاں زیب بھٹی صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش۔ میں آپ سب کا فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اتنے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ آپ استعمال کرتے ہیں میرے تعارف کے لیے، وگرنہ میں یقیناً اس لائق نہیں ہوں۔ آپ کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہے، نوازش ہے۔ لوگوں کے لیے خوبصورت الفاظ ہی استعمال کیے جاتے ہیں بھائی، بڑی محبت، بڑی نوازش۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے التماس کروں گا کہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج سورہ حج کی 5ویں آیت سے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جس کے متعلق جو اس میں پروردگار نے انسان کی خلقت کے سلسلے میں یہ آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى ارذل العمر القیل یعلم من بعد علم شیئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ ترجمہ ہے، اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں کچھ بھی شک ہو تو اس پر ہی غور کر لو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمع خون سے، پھر گوشت کے لوتڑے سے جسے کوئی صورت دے دی گئی ہو، اور ایسے لوتڑے سے بھی جسے کوئی صورت نہ دے دی گئی ہو، جو بے شک ہوتا ہے، اور پھر اس سے شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ تم پر اس حقیقت کو واضح کر دیں کہ موت کے بعد ہم تم کو ایک اور زندگی دیں گے۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص مقررہ وقت تک ماں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی اور عقل و تمیز کی منزل کمال تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے
کسی کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی انتہائی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے بوجھنے کے بعد بھی پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی اسے اپنے تن بدن تک کا ہوش نہیں رہتا۔ غرض مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی ہوئی مردہ پڑی ہوتی ہے، پھر جیسے ہی ہم نے اس پر پانی برسایا تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلہا اٹھتی ہے اور پھولنے پھلنے لگتی ہے، اور ہر قسم کی خوشنما خوش منظر نباتات اگانے اور اگلنے لگتی ہے۔ اس میں نشو و نما دینے اور پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما خوش منظر نباتات اگانے اور اگلنے لگتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، بڑی بے چشم شک کشا آیات کی تلاوت آپ نے فرمائی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ التماس کروں گا جناب سید امداد نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ جناب سید امداد نقوی صاحب۔ بہت شکریہ جناب جہاں زیب صاحب۔ شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویا عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتع من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ اللہم صلی علی محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنها رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل حسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء۔ اللہم صلی علی محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك
فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنه مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نعم قد اذنت لکا فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء. فقال لعبد ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال لعبي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج له غما آمين. ولا مغموم إلا وكشف له غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آج کے اسپانسر کے مرحومین کے لیے ہدیہ کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل الله أحد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. جزاک اللہ. جزاک اللہ عماد بھائی، بہت شکریہ. میں آپ تمام سامعین سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے جو آج کی مجلس کے اسپانسر ہیں جو سید اصغر زیدی صاحب، ان کے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص مرحومہ سیدہ صابرہ زیدی بنت ڈاکٹر ممتاز حیدر، آپ تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے، ملت جعفریہ کے مرحومین کے لیے، جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں بالخصوص ان کے لیے، اور ایک میرے پاس جو ہے وہ نام ہے ڈاکٹر جو ہیں سورہ فاتحہ فار سسٹر آف ڈاکٹر ریاض حسام، مرحومہ معصومہ بنت غلام عباس حسام، ان کے لیے، اور ایک آج ہی ہمارے ایک مومن یا ہمارے مقامی کچھ دیر پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، ان کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. میں اس سے پہلے کہ التماس کروں جناب اصغر زیدی صاحب سے کہ وہ سلام و مرثیے کے لیے تشریف لائیں، ایک درخواست ہے کہ ہمیں کافی سارے جو ہیں وہ ریکویسٹ موصول ہوئی ہیں، کافی سارے ہمارے
مومنین جو ہیں وہ کرونا کے مسائل سے گزر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو جہاں کہیں بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے 5 مرتبہ اما یجیبو کی تلاوت فرما کے ان کے لیے دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم یجیب ما المضطر يجيب اذا المضطر دعا إذا دعا ويكشف السوء ما ما يجيب يجيب المضطر المضطر اذا إذا دعا دعا ويكشف السوء ما ما يجيب يجيب المضطر إذا المضطر دعا اذا ويكشف دعا السوء ما ما يجيب يجيب المضطر المضطر إذا إذا دعا دعا ما ويكشف يجيب السوء المضطر المضطر يكشف إذا دعا السوء ويكشف إذا السوء دعا ومن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مکہ پنجتن پاک جہاں جہاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، ان کو شفا عاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اس کے ساتھ التماس کروں گا جناب سید اصغر زیدی صاحب سے کہ وہ سلام و مرثیہ کے لیے تشریف لائیں۔ جناب سید اصغر زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی اور ہمارے غم میں شریک ہوئے۔ خاص طور سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا، جن کے توسط سے اس مجلس کا اہتمام ہوا۔ پروردگار آپ سب کے درجات بلند کرے اور تمام شرف قبولیت عطا کرے، اور آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ایک سلام پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ آتا ہو۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا۔ کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر، کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ اے لخت جگر اے
حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، لختے جگر ہے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ ایک سلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد جناب زہرا کے مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، پاکوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، وہ بول چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار،
پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی، تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور رضا پر رضا ہوئی، گل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، گل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا، ناگاہ بارگاہ میں یہ شور غل ہوا، رخصت کرو کہ جاتی ہے احمد کی دلربا، سبطین نے لپٹ کے کہا وا مصیبتا، کس بات پر غریبوں سے منہ موڑ کر چلی، کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی، کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی، نانا کا ذکر رو کے پھر ایک بار کرتی جا، ماتم رسول کا بدلے زار کرتی جا، پھر تازہ سید ابرار کرتی جا، چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جا، یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے، نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے، نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے، نانا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، ایک سوال جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ پڑھا، بہت عمدہ کلام اور بہت عمدہ، شکریہ آپ کا لب و لہجہ مجھے ایسا لگ رہا جیسے آپ مغربی یو پی سے کہیں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے مظفر نگر یا مراد آباد اس علاقے کا۔ آپ قبلہ بہت قریب ہیں، ہم لوگ بجنور سے ہیں، مظفر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا لب و لہجہ اور وہ انداز بالکل ہمارے مغربی یو پی کا، تو مظفر نگر وہیں کا ہے، وہیں کا ہے، بالکل آپ صحیح بھی تو بجنوری سے ہیں، ہمارے ڈاکٹر غضنفر صاحب بھی بجنور سے ہیں، ہماری رشتہ داریاں مظفر نگر میں بھی ہیں بہت، ماشاء اللہ وہ انداز وہی تھا پڑھنے کا، سلام کا روم ہے بالکل پتہ چل رہا، ماشاء اللہ بہت پیارا، بہت ہی عمدہ کلام، بہت عمدہ انداز آپ کا، اللہ تعالیٰ بھکی پنجتن پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بغیر کسی مزید تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں خطیب اہل بیت وکیل اعلی مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی محمد محمد، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، حق علی حق علی حق علی۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا، الملقب بطہ والیاسین رحمت للعالمین، مولانا و مقتدانا
ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني. صلوات پڑھ دے محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ حضرات کی خدمت میں تعمیر جنت البقیع کے منہدم ہونے کے دن کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا عالم تعمیر جنت البقیع کے اسباب جلدی فراہم فرمائے انشاءاللہ. روزہ تعمیر کیا جائے ہم سبھی انشاءاللہ اور رسالہ سعود کو خدا عالم نیست و نابود کرے. جمعہ کی رحمت اور برکتوں کی مناسبت سے میں دعا گو ہوں ہر ایک مومن اور مومنہ کے لیے اور جتنے حاضرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی کے لیے پروردگار شب جمعہ اور شب رحمت کی جتنی رحمتیں ہیں اور جتنی نعمتیں ہیں ہم سبھی کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بانی مجلس اور جو مسبب ہیں ان مجالس کے اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. شرکائے مجلس کے دینی اور دنیاوی مقاصد کو کامیابی عطا فرمائے. بحق زہرا و بیہا و بعلہا و بنیہا عدد ما احصاہ کتابوں کا و احاطہ بہی علموں کا. میری دعا ہے شہزادی اسلام اللہ علیہ کے صدقے میں کہ پروردگار عالم ہمارے ڈاکٹر ظفر عباس صاحب اور آپ سبھی حضرات کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. مجلس کا انعقاد کیا ہے اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی پاک کا کہ جوار حضرت زہرا میں اس مومنہ کو جگہ عطا فرمائے. بہت ہی مشہور اور معروف روایت پیغمبر اسلام کی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے مناسبت کو دیکھتے ہوئے. پہلی مناسبت تو یہ ہے ہی ہے کہ ابھی 2 دن پہلے جنت البقیع کا دن تھا، انہدام جنت البقیع. اس کی مناسبت سے پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹ ہوئے ہیں، تظاہرات ہوئے ہیں. پوری دنیا میں شیعوں نے اپنا ایک اظہار جذبہ کیا ہے کہ ہم بقیع کے ساتھ میں ہیں اور آل سعود کے مخالف ہیں، اس لیے کہ شہزادی اسلام اللہ علیہ کے قبر مطہر پر آج بھی کوئی چراغ جلانے والا نہیں. بہت بڑا حادثہ ہے یہ جنت البقیع کا. اور شہزادی جناب فاطمہ زہرا اللہ علیہ کے لیے تقریباً 25 سے 30 حدیثیں پیغمبر اسلام سے ایسی ملتی ہیں جو شہزادی کی فضیلتوں میں دلالت کرتی ہیں. ان میں سے ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ من احبھا فقط احبنی، جو مجھ سے جو زہرا سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، یہ بھی ہے. اور اس کے بعد روایت میں یہ بھی ہے کہ من ابغضھا، جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. گویا بی بی سلام اللہ علیہ کا سلسلہ اللہ سے جا کر کے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ روایت میں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں، وہاں بھی یہ موجود ہے. اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شہزادی کس سے راضی گئی ہیں اور کس سے ناراض گئی ہیں. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ پیمانے رضایت پروردگار زہرا ہیں، کوئی اور نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر پیمانہ ہے رضا خدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. راضی ہیں تو آپ کا نبی بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے. اور اگر زہرا ناراض چلی گئی ہیں تو پھر سورہ احزاب کی آیت آگے بڑھ کر کہے گی جس نے اللہ کو اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہیں.
تو اللہ ہی اللہ ہی ایسے لوگوں پہ لعنت بھیج رہا ہے، تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے کن کن لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کن کن لوگوں سے زہرا راضی گئی ہیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے، اور کن کن لوگوں سے زہرا ناراض گئی ہیں، تیسرا مسئلہ یہ ہے۔ ہم اپنی کتابوں کی بات ہی نہیں کرتے، آپ سیاہ ستہ میں کچھ روایات اور حدیثیں ہیں، انہیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ زہرا سلام اللہ علیہا کن کن لوگوں سے ناراض گئی۔ اچھا، زہرا کی زندگی میں آپ ناراض گئی ہیں، یہ تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے۔ زہرا کی شہادت کے بعد بھی شہزادی سلام اللہ علیہا کس کس سے ناراض ہیں، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ ضروری نہیں زندگی میں ہی راضی ہوں، نہیں، بی بی کی شہادت کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے زہرا ناراض۔ یہ ہفتہ ہمارا بڑا قیمتی ہفتہ رہا جنت البقیع کے عنوان سے۔ یہ جنت البقیع کیا ہے، میں اس پہ ذرا سی بحث کرنا چاہوں گا، کیونکہ ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے اور شہزادی کا تذکرہ ہو جائے تو میرے حساب سے بہت ہی اچھا ہے۔ یا بقیع الغرقد، یہ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک جنت البقیع اور ایک بقیع الغرقد۔ مدینے کا یہ پہلا قبرستان ہے، سب سے پہلا قبرستان مدینے کا جنت البقیع، اور قدیم اسلامی قبرستان جہاں شیعوں کے 4 ائمہ دفن ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان کی جدہ ماجدہ یا ان کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ قبرستان ہے جنت البقیع کا جو بہت قدیمی قبرستان ہے، اور پہلی ہجری سے لے کر کے آج تک وہاں مردے دفن ہوتے ہیں، اور جو مومنین شہید ہو جاتے ہیں وہ وہاں پہ دفن ہوتے ہیں۔ تو خیر مجھے اور سب سے تو بحث نہیں ہے، اسلام سے پہلے یہ جگہ حجاز کے شہر یثرب کے اطراف میں ایک باغ پر مشتمل زمین تھی۔ یہ جو حجاز کا علاقہ ہے پورا سعودیہ کا، یہ پورا علاقہ کہلاتا ہے ایک باغ کا، جہاں پہ یہ قبرستان ہے، وہاں پہ ایک زمین تھی۔ تو پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں نے یہاں اپنے اموات کو دفنانا شروع کیا ہے، اور اسلام کی اہم اور بزرگ شخصیات یہاں مدفون ہیں، یعنی دفن ہیں پہلی ہجری سے۔ اب وہ کون کون سی شخصیات ہیں ان کا ہم تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مختلف ادوار میں یعنی مختلف زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بقیع جو ہے حکمرانوں کا مرکز توجہ رہی ہے، اور بعض قبور پر گنبد اور مقبرے بھی تعمیر کیے گئے تھے جنت البقیع میں۔ لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے زان گرامی کہ اس کا نام جو جنت البقیع ہے یا بقیع الغرقد ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بقیع کا لفظ جو ہے وہ ایک ایسی زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں گھاس کے مختلف پودے اگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بنجر جو زمینیں ہوتی ہیں، بارش کا جب زمانہ ہوتا ہے تو خود بخود اس کے اندر کچھ پودے آ جاتے ہیں، کچھ جھاڑ آ جاتے ہیں، کچھ گھاس پھوس آ جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ دوسری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ ایک بہت بڑا بقیع کا میدان ہے شروع سے۔ اچھا، اسے بقیع الزبیر، بقیع الخیل اور بقیع الخاجبہ اور دوسرے ناموں سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا بقیع الغرقد اسے کیوں کہتے ہیں؟ بقیع الغرقد جو ہے اس زمین کو کہتے ہیں زان گرامی جو غرقد کے درخت کے پودے اس کے اندر اگاتے ہیں۔ یہ غرقد کے درخت کیا ہیں؟ غرقد کے درخت وہ ہیں جن کی جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ شرف بقیع کو ملا تھا، اس کے اندر کچھ جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی تھی جس کے ذریعے سے حکیم اور اطباء اپنا علاج کرایا کرتے تھے۔ یہ ہے بقیع کا مسئلہ۔ اب اس بقیع کے قبرستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدفون شخصیات کون کون کسے کسے بقیع میں دفن کیا گیا۔ اب اس کی فہرست تو طولانی ہے، میں ایک دو تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ائمہ بقیع میں جیسے میں نے عرض کیا، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق علیہ السلام اور شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس قبرستان بقیع کے اندر دفن ہیں۔ اہل بیت پیغمبر اور ائمہ شیعہ میں سے جو یہ 4 امام دفن ہیں، اور شہزادی کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم کے اصحاب، انصار، مہاجر اور تابعین بھی یہاں دفن ہیں۔
اصحاب وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے ساتھ تھے، انصار وہ لوگ ہیں جب پہلی ہجری میں پیغمبر مکے سے مدینے گئے تھے تو بہت سے لوگوں نے آپ کی مدد فرمائی تھی، انہیں انصار کہتے ہیں۔ مہاجر وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے مدینے میں، یا دوسری جگہ سے ہجرت کر کے مدینے میں رہنے لگے تھے، انہیں مہاجر کہتے ہیں۔ تابعین کون لوگ ہیں؟ تابعین یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اصحاب کو دیکھا ہے، وہ اصحاب انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، انہیں تابعین کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، علمی اصطلاح میں۔ تو تابعین بھی یہاں دفن ہے، یعنی ایسے افراد جنہوں نے اصحاب پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ تو یہ چار طبقے کے لوگ اس بقیع میں دفن ہیں، جیسے اصحاب، انصار، مہاجر اور تابعین۔ انصار میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور پیش کر دوں، پیغمبر جب مکے سے تشریف لے گئے تھے اور مدینے پہنچے تھے تو اس وقت پیغمبر جب مدینے میں پہنچے تو آپ کا ایک پرجوش استقبال ہوا تھا، اور پرجوش استقبال میں ہر آدمی یہ چاہتا تھا مدینے کا پیغمبر میرے گھر آ جائیں۔ تو پیغمبر نے آواز دیا تھا کہ میں ایسے کسی کے گھر نہیں جاؤں گا، میں اپنی اونٹنی کی منہار چھوڑ دیتا ہوں اور یہ لگام چھوڑتا ہوں میں اونٹنی کی، اونٹنی جس کے گھر پہ جا کر کے بیٹھ جائے گی میں اس کا مہمان ہو جاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر ہیں، دنیا چاہتی تھی کہ پیغمبر ہمارے مہمان ہو جائیں۔ پیغمبر نے اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑی اور اونٹنی پیغمبر کی جناب ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کر کے بیٹھ گئی۔ جب ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کر کے بیٹھی تو پیغمبر نے یہ آواز دیا کہ میں ابو ایوب انصاری کا مہمان رہوں گا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، آج تک اس اونٹنی کا تذکرہ قرآن مجید میں، آج تک اس اونٹنی کا تذکرہ جو ہے وہ کتابوں میں اور تاریخ میں اور حدیث میں ملتا کہ پیغمبر کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر پہ بیٹھی تھی اور لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ پیغمبر کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کر کے بیٹھ جائے جو کہ پیغمبر دین کو پھیلا رہے ہیں، تو اس اونٹنی کا اتنا احترام کیا جاتا ہے، اور جو دین کی حفاظت کر رہا ہو اس کا ذوالجناح اگر منسوب ہو جائے امام حسین سے تو اس کا کتنا احترام ہوگا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ملاحظہ فرمائیے، جب اونٹنی ایک حیوان ہے، پیغمبر سے نسبت ہے تو اس کا اتنا احترام ہے، اور وہ ذوالجناح جو امام حسین سے مخصوص ہے اس کا ہم احترام کیوں نہ کریں گے، کیوں نہ ہم اس کی عزت کریں گے، چونکہ فرزند زہرا سے وہ منسوب ہے۔ تو لہذا وہ اونٹنی جا کے بیٹھی، جب اونٹنی بیٹھے پیغمبر مہمان بنے تو ابو ایوب انصاری کی ماں نابینا تھی، وہ کہتی ہیں کاش میرے آنکھیں ہوتی اور بینائی ہوتی، میں بھی پیغمبر خدا کی زیارت کا شرف حاصل کرتی۔ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ مادر گرامی اللہ بڑا کریم ہے، بس ابو ایوب انصاری نے اس خواہش کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا، پیغمبر نے دعا فرمائی، اور ادھر دعا کا فرمانا تھا کہ ابو ایوب انصاری کی والدہ ماجدہ کی بینائی واپس آ گئی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، حق علی، حق علی، حق علی۔ اب میں چونکہ ماشاءاللہ جیتے رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں چونکہ جب تاریخ پڑھتا ہوں ایک ایک بات کے اوپر غور کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ذہن میں رہیں تو لطف آتا ہے ان سے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، پیغمبر کی دعا کے بعد ابو ایوب انصاری کی والدہ ماجدہ کی بینائی واپس آئی اور انہوں نے زیارت پیغمبر فرمائی۔ تو زیارت پیغمبر فرمانا حسرت بھی ہے مہاجرین کی اور مدینے والوں کی، اور ایک عین ثواب بھی ہے۔ اچھا، اب آپ بات یہ آئی، یہ جو ہندوستان اور پاکستان میں انصاری افراد پائے جاتے ہیں، یہ وہی انصاری افراد ہیں جو اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے رسول اللہ کی مدد فرمائی ہے اور ان کی یہاں بیٹھی ہے، اس لیے ان لوگوں کو ہم انصاری کہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو انصاری کہتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ انصاری کون لوگ ہیں۔ ملاحظہ فرمایا، تو یہ نسبت دیتے ہیں ان انصاریوں کی طرح۔ تو یہ ایک مسئلہ پیغمبر کا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ مدینے میں یہ قبرستان جنت البقیع، اس کی آیا فضیلت بھی ہے یا ایک زمین خالی تھی اور اس کے اندر بس یوں ہی دفن کر دیا جاتا تھا؟ اس کے لیے روایات ملتی، اس قبرستان کی فضیلت کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت دونوں طرف سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں۔
بعض روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقی میں مدفون افراد کے لیے طلب مغفرت کا حکم ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو بقی کے اندر دفن ہیں، ابھی امام حسن دفن نہیں ہے، ابھی زہرا دفن نہیں ہوئی ہیں، ابھی امام زین العابدین دفن نہیں ہوئے، ابھی ائمہ نہیں، چونکہ پیغمبر تو موجود ہیں ابھی، تو پیغمبر کو حکم ہوا ہے کہ بقی کے قبرستان میں جایا کرو اور وہاں جو افراد دفن ہیں ان کے لیے طلب مغفرت کیا کرو۔ لہذا پیغمبر اکرم ہر شب جمعہ بقی جا کر کے وہاں کے مدفون افراد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا احترام ہے جنت البقی کا۔ اور آپ سے منقول ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن 70,000 لوگ نیک صفات کے ساتھ بقی سے محشور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ 70,000 لوگ، ایک دو افراد نہیں، اسی قبرستان بقی میں اتنی عظیم شخصیت دفن ہے کہ 70,000 لوگ یہیں سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جن کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور آپ کی طرف سے بعض نمازیں پیغمبر کی طرف سے، جیسے نماز استسقا جو بارش کے ہونے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے بالجماعت، یہ واحد مستحب نماز ہے جو کہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اور نماز عید، تو حکم ہوا ہے پیغمبر کو کہ آپ جنت البقی میں نماز استسقا پڑھیں اور نماز عید بھی پڑھا کریں۔ تو پیغمبر بعض احیان میں نماز استسقا پڑھتے تھے جنت البقی میں جا کر کے، اور نماز عید بھی پڑھا کرتے تھے پیغمبر اسلام جنت البقی میں جا کے۔ ایک حدیث کے مطابق، ایک حدیث اور سن لیجئے، اس میں آپ نے اپنی عمر کے آخری مرحلے میں، آخری سال میں اصحاب کے ایک گروہ کے ہمراہ گیا، بہت سے اصحاب کو لیا، جنت البقی میں تشریف لے گئے، اور وہاں مدفون مردوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے اپنی رحلت کی خبر دی کہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں۔ آپ نے گفتگو کی ان مردوں سے جو وہاں جنت البقی میں دفن ہے۔ اسلام سے پہلے بقی نامی کسی قبرستان کے بارے میں اسلام سے پہلے کوئی سند روایت موجود نہیں ہے، لیکن اسلام کے بعد جب پیغمبر گئے ہیں تو وہاں سے یہ قدیمی قبرستان اس کا شمار کیا گیا۔ اچھا، پیغمبر اکرم کی مدینہ ہجرت اور حکومت اسلامی کی بنیاد رکھنے کے بعد مسلمانوں کے لیے قبرستان کی ضرورت تو تھی، تو لہذا یہ جگہ پیغمبر نے معین فرمائی کہ تم لوگ اپنے مردوں کو یہاں دفنو کیا کرو۔ اسی قبرستان بقی میں ایک دو قبریں نہیں ہیں جانے گرامی، کبھی آپ سوچیں کہ صرف انہی شخصیتوں کی قبریں نہیں، بعض مہاجرین کی قبریں بھی وہاں موجود ہیں، اور اس دور کے مشہور گھروں میں سے کچھ بقی کے اندر گھر بھی تھے، اور ان گھروں میں ایک گھر جناب عقیل ابن ابی طالب کا گھر بھی تھا۔ اور عقیل ابن ابی طالب کا جو گھر تھا، جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے مکان بنائے گئے تھے، تو وہاں پہ ایک گھر ان کا بھی تھا، جناب عقیل ابن ابی طالب کا۔ اور بیت الاحزان جو مولا کائنات نے شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے بنوایا تھا پیغمبر کی وفات کے بعد، ابھی آپ زیدی صاحب سے مرثیے میں وہ پورا مرثیہ اور سلام سن رہے تھے، بیت الاحزان جب پیغمبر کی وفات ہوئی تھی، اس کے بعد لوگوں نے جب رونا نہیں دیا شہزادی کو، تو ایک بیت الاحزان بنوایا گیا جس میں شہزادی گریہ فرمایا کرتی تھی، یہ بھی اسی جنت البقی کے اندر موجود تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیل کے ساتھ میں جو وہ گھر بنایا تھا، اس میں وہاں پر بڑی تاکید فرمائی تھی کہ خبردار کوئی یہاں پہ کھڑے ہو کے جھوٹ مت بولنا، چونکہ جھوٹ کے آثار اپنے مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ہے تاریخ جنت البقی۔ اب سنیے ہوا کیا، میں اپنے ہی وقت میں انشاءاللہ مجلس بھی ختم کروں گا، اگر رہ گیا دور تو تھوڑا سا پھر کبھی آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ اب آتا ہے بنو امیہ کا دور۔ بنو امیہ 132 ہجری، بلکہ یہ میں کہوں گا آپ کی خدمت میں کہ ہم پہلے 40 ہجری سے 132 ہجری کا دور دیکھتے ہیں۔ 40 ہجری سے جو دور تھا، جس میں دور میں مولا کائنات کی تو شہادت ہوئی تھی، امام حسن کا دور تھا، امام حسین کا دور تھا، ادھر معاویہ علیہ العاویہ کا دور تھا۔ امویوں کے دور میں بھی بقی کی زمین اور باغ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، اور مدینے کی جب توسیع ہوئی تھی، توسیع میں بعض لوگوں نے وہاں مکان بھی بنا لیے تھے، جو ایک بہت بڑا ایک علاقہ پایا جاتا، اور مکانوں سے تھوڑا دور ہٹ کر کے
لوگوں کو وہاں دفن بھی کیا کرتے تھے۔ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان، دیکھیے یہ والی بات میں آج ایک بہت بڑا مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کا جب انتقال ہوا تو انہیں بقی میں دفنانے سے روکا گیا اس زمانے میں کہ انہیں بقی میں مت دفناؤ، جنت البقی میں۔ تو اب کہاں دفنائیں گے بھی، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ تو آپ نے کیا کام کیا کہ وہاں سے انہیں دفن نہیں دفنانے دیا، بلکہ اسی کے بالکل سائیڈ میں قریب ملا ہوا ایک قبرستان تھا حش کوکب کے نام سے۔ حش کوکب جو قبرستان ہے بقی سے ملا ہوا، وہ ہے یہودیوں کا قبرستان۔ اس میں عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ حالانکہ اب اس قبرستان کی جو بیچ کی باؤنڈری تھی، جو کہ جنت البقی اور کوکب حش کوکب، ان دونوں کے درمیان کی جو باؤنڈری تھی اب اس سے ختم کر دیا، بقی کو اور قبرستان یہودیوں کو ملا دیا گیا۔ اب وہاں پر ایک چیز اور ہے جو کہ ایک عجیب و غریب چیز پیش آ رہی ہے، اور اس طرح کے افراد ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ حش کوکب اور بقی کے درمیان دیوار بنائی گئی تھی جو بعد میں ہٹا دی گئی، اور پیغمبر کے ہاتھ سے عثمان ابن مظعون کی قبر پر، عثمان بن مظعون کون ہے؟ یہ مورد توجہ پیغمبر اسلام اور مورد توجہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ حضرت علی عثمان بن مظعون کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے اور چاہتے تھے۔ پیغمبر اسلام بھی عثمان بن مظعون کو، ایک صحابی تھے، انہوں نے جنگ بدر وغیرہ میں بھی شرکت کی ہے، اتنا چاہتے تھے، اس سے اندازہ آپ لگائیے گا کہ عثمان بن مظعون کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا۔ حضرت علی کے ایک بیٹے تھے عثمان، انہوں نے اپنا نام عثمان، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، جو حضرت علی کے صحابی اور رسول کے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں برادران اہل سنت کہ عثمان کے نام پہ تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، اتنا عمدہ نام ہے، تو یہ عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ تھے ان کے وہ نام پہ نہیں رکھا تھا، یہ عثمان بن مظعون کے نام پہ نام رکھا تھا علی بن ابی طالب نے، جو کہ عثمان بن مظعون کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ جو برادران اہل سنت کہتے ہیں، تو عثمان بن مظعون کے نام پہ حضرت علی نے جب اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا، تو عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ تھا ان کے انتقال سے بہت پہلے آپ نے نام رکھا تھا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے۔ اب مزے کی بات سنیے، مروان بن حکم کا جب دور آیا سن 61 ہجری کے بعد، یعنی واقعہ کربلا کے بعد، اب اس کی مروان بن حکم کی تو بہت بڑی تاریخ ہے، میں آپ کی خدمت میں، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا مروان بن حکم کی تاریخ۔ مروان بن حکم نے کیا کام کرا جب اس کی حکومت کا دور آیا، تو اس نے دیکھا یار عثمان بن مظعون کی قبر پہ بہت لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اور عثمان بن عفان کی قبر پہ تو کوئی نہیں جاتا۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو رسول اللہ نے عثمان بن مظعون کی قبر پہ ایک تختی لگوائی تھی، ایک پلیٹ لگائی تھی، نیم پلیٹ جو ہوتی ہے قبروں کے اوپر، وہ لگوائی تھی۔ تو اس نے مروان بن حکم نے عثمان بن مظعون کے قبر سے اس تختی کو اٹھایا اور عثمان بن عفان جو تیسرا خلیفہ تھا اس کی قبر پہ جا کے لگا دیا، تاکہ لوگ عثمان بن مظعون کی قبر پہ نہ جائیں اور عثمان بن عفان کی قبر پر جائیں۔ اور فرمایا آپ نے، اس سے آپ ملاحظہ فرمائیے تاریخ کن کن اعتبار سے گزری ہے۔ اب بہت سارا کم رہ گیا ہے، لہٰذا میں اپنے وقت کے اندر بات کو آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ اب جنت البقی اور وہابیت، اس میں بیچ کے میں نے تقریباً 250 سال کی جو تاریخ ہے وہ نہیں پڑھی آپ کے سامنے اور نہ پڑھنا چاہتا، تو جنت البقی ہوا کیا؟ انہدا میں جنت البقی جو ہوا، ڈیمولیشن جو ہوا ہے، جنت البقی کو جو گرایا گیا ہے، یہ جنت البقی گرائی کیسے گئی؟ ہوا یہ تھا کہ عبداللہ بن سلیمان بن بلی احد، یہ ذرا سی میں ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یہ عبداللہ بن سلیمان بن بلی احد یہ تقریباً 1344 ہجری میں، یعنی 1924 یا 25 ہجری میں یہ چیف جسٹس تھا مکے کے اندر حکومت اسلامی کا۔ اس نے 1220 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا تھا وہابیوں کا سرگنا، اس کا نام تھا عبد الوہاب نجدی، اسی سے وہابیت ہے، عبد الوہاب، وہاب سے وہابیت بنا۔
عبد الوہاب نجدی 1220 میں پیدا ہوا، اس دور میں پایا تھا، ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی تقریباً آج سے 250 برس پہلے۔ عبد الوہاب نجدی نے جو نظریہ لیا تھا وہ لیا تھا ابن تیمیہ کا نظریہ۔ ابن تیمیہ کا کیا نظریہ تھا؟ ابن تیمیہ تھا 7ویں صدی ہجری میں، یعنی آج سے 700 سال پہلے۔ ابن تیمیہ کا سب سے پہلا نظریہ یہ تھا کہ قبور کی زیارت مت کرو، قبور پہ جانا بدعت ہے، قبروں کا بنانا بدعت ہے، قبروں کے اوپر فاتحہ پڑھنا بدعت ہے۔ یہ تھا ابن تیمیہ کا نظریہ 7ویں صدی ہجری میں۔ اس وقت تو اس کی بات چلی نہیں۔ جب 1220 میں عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا تو اس نے ابن تیمیہ کے افکار کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور اس نے حکم دیا کہ قبور پہ نہ جانا چاہیے، قبور کی زیارت نہ کرنی چاہیے، مردوں پہ رونا نہ چاہیے، اسی طرح کے بہت سارے اس نے فتوے دینا شروع کیے۔ عبد الوہاب نجدی کے بعد میں یہ جو نام میں نے آپ کی خدمت پہ کیا، عبداللہ ابن سلیمان بن بلی احد، یہ عبداللہ ابن سلیمان بن بلی احد یہ تھا چیف جسٹس، یعنی قاضی القضات مکے کا۔ اس نے مدینے آ کر کے یہ فتویٰ دیا کہ قبروں کو توڑ دیا جائے، اس لیے کہ 1344 ہجری تک، 1924-25 ہجری تک حضرت زہرا کی قبر بھی سالم تھی، روزہ بنا ہوا تھا، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے گنبد بنے ہوئے تھے باقاعدہ۔ جب یہ آیا ہے مدینے میں، اس نے حکم دیا کہ قبروں کو توڑا جائے اور مسمار کیا جائے، لہذا 8 شوال کی تاریخ 1344 1924 یا 25 ہجری میں اس کے حکم سے جنت البقیع پہ بلڈوزر پھروایا گیا، اسے توڑوایا گیا، شہزادی کی قبر کو مسمار کرایا گیا، اور اس کے ساتھ 15 مفتی اور تھے مدینے میں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ آپ انصاف سے بتائیے، جو میں آخری بات آپ کی چند لمحوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اگر قبروں کا رکھنا اور قبروں پہ گنبد بنانا حرام ہے اور بدعت ہے، تو مسلمانوں کے 4 امام ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان چاروں کے بہترین روزے بنے ہوئے ہیں۔ اگر حکومت اسلامی کا قانون یہ ہے کہ گنبد نہیں بنا سکتے، قبریں نہیں بنا سکتے، تو ان چاروں اماموں کی قبریں کیوں نہیں توڑی گئیں؟ ان چاروں اماموں کی قبریں کیوں نہیں توڑی گئیں؟ ان کے گنبد کیوں نہیں توڑے گئے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر پیغمبر کی مظلومہ بیٹی کی قبر کیوں ڈھائی گئی؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر کے نواسوں کی قبریں کیوں توڑی گئیں؟ امت مسلمہ سے میرا سوال ہے، مجھے کوئی دلیل دے دے۔ وہ شہزادی کل بھی مظلوم تھی، وہ شہزادی آج بھی مظلوم، کل یہ مظلوم تھی کہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، تازیانہ رسید کیا گیا، شہزادی کل بھی مظلوم تھی کہ محسن کی شہادت ہوئی، شہزادی کل بھی مظلوم تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے گئی۔ عزیزوں، میں کہتا ہوں شہزادی سے بڑھ کر کوئی مظلوم تاریخ اسلام میں آپ دکھا سکتے کہ جس کے لیے علی بن ابی طالب اپنے چھوٹے بچوں سے اس بات کو کہہ رہے ہیں، بچوں آواز باہر نہ نکلے تمہارے رونے کی، تو حسن حسین زینب ام کلثوم سسک سسک کے رو رہے تھے، یا علی آپ اپنے بچوں سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رونے کی آوازیں باہر نہ نکلے؟ تو علی آواز دیں گے، زہرا کی وصیت یہ ہے کہ میری جنازے میں غیر شریک نہ ہو، میرے بچے بلند آواز سے روئیں گے تو ان کی آوازیں باہر جائیں گی، جب باہر جائیں گے تو غیر شریک ہو جائیں گے، زہرا کی وصیت ہوگی۔ نہ معلوم مدینے کا ماحول کیا رہا ہوگا، بچے گھٹ گھٹ کر رو رہے ہیں، یا اماں یا اماں کہہ کر رو رہے ہیں۔ ہاں، اس سے بڑھ کر مظلومیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ زہرا کے بچوں کو رونے بھی نہ دیا گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ زہرا کے بچوں کو بلند آواز میں گریا بھی نہ کرنے کو ملا۔ ایک دن ایسا ہوا، زہرا نے وصیت کی تھی، علی میری شہادت کے بعد میری قبر پر آنا، میری قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اے علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرے بار بار قبر پہ آنا۔ علی ابن ابی طالب دفنانے کے بعد زہرا کی قبر پر گئے، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ زہرا کی قبر سے آواز آتی ہے، علی سورہ یاسین کو چھوڑو، گھر چلے جاؤ، میرا حسین پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے حسین پیاسا ہے، میرے
تو کھلا دو. میں کہوں گا زہرا یہ مدینہ ہے, یہاں قبر زہرا ہے. قبر زہرا سے زہرا کی آواز آئی, لیکن یا زہرا, یا بی بی فاطمہ, یہی حسین کل کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ زہرا آواز دیں گے, میں اپنے لال کی مدد کے لیے کربلا آ جاؤں گی. وہی ہوا شب عاشور. ساری جگہیں حسین صاف کر رہے ہیں, ایک جگہ دیکھا خود بخود صاف ہوئی ہے. حبیب نے پوچھا مولا یہ جگہ تو پہلے سے صاف ہے, مولا یہ کس کے لیے جگہ ہے, یہ کس نے صاف کی ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں حبیب یہاں میں قتل کیا جاؤں گا, میں یہاں ذوالجناح سے زمین پر گروں گا, یہ جگہ میری ماں زہرا نے میرے لیے صاف کی ہے. میں کہوں گا زہرا آپ کا بیٹا حسین خند خنجر شمر کا چلا, ضربتیں لگنی شروع ہو گئی. ایک مرتبہ آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہو, برداشت کر سکو تو کر لینا زہرا کی مظلومیت کو. جب آخری خنجر لگا حسین نے آواز دیا اماں تیرا حسین ذبح کیا جا رہا ہے. زہرا نے آواز دیا ہوگا میرے لال تیری ماں تیرے سرہانے کھڑی ہے. تو حسین شہید کیے گئے, ادھر زہرا کی قبر بھی منادم کر دی گئی. یا زہرا یا زہرا اللہ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم قلب ینقلبون. خدا اللہ ہماری اس عزا کو قبول فرما, مشکلات کو آسان فرما. جس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس کا انعقاد ہے اسے جوار زہرا میں جگہ عطا فرما, مریضوں کو شفا عطا فرما. جہاں سے بھائی بتا رہے تھے کچھ لوگ کرونا میں مبتلا ہیں, پروردگار انہیں صحت و سلامتی شفائے عاجلہ پروردگار سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما, آپ کا حضور میں تعجیل فرما, ہم سبھی اسلاموں میں شمار فرما. آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولانا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. ماشاء اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارات پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اپنی جانب سے اپنے والدین, جملہ مومنین و مومنات ملت جعفریہ اور مرحومین ملت جعفریہ, اور خصوصاً مرحومین سید اصغر زیدی صاحب, اور اس کا ثواب مرحومہ و مغفورہ خود آشیانی سیدہ صابرہ زیدی بنت ڈاکٹر ممتاز حیدر کو پہنچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ ابن رسول اللہ, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ, السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ, السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی, السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا, السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ, السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین, ولعن اللہ متان قتلتک ولعن اللہ متان ظلمتک ولعن اللہ متان سمعت بذالک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ, اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ
لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ومن مظلمات ثيابها، واشهد أنك من دعام الدين وأركان المؤمنين، واشهد أنك الإمام البري التقي الرزي الزكي هادي المهدي، واشهد أن الأئمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، واشهد الله ملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيا بكم موقن بشراء ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله متى قتلتك ولعن الله متى ظلمتك ولعن الله متى سمعت بذلك فرزيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا مغيث الشيع وزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وابنائك الأربعة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسرف الزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جائیے دعا میں انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وحدة طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ثواب کلی مرحومہ سیدہ صابرہ زیدی بنت ڈاکٹر ممتاز حیدر کو پہنچے. آمین آمین. مزید الہی الہی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے دعا و زیارت کروائی. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں، علم میں، حلم میں، صحت میں، رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. غم حسین کے سامعین، آپ تمام کا بہت شکریہ اپنا وقت و توانائیاں اس عظیم مقصد کے لیے، آج کی مجلس کے لیے صرف کرنے پر اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ اتنے خوبصورت شاندار پروگراموں کا انعقاد آپ فرماتے ہیں، اور خاص طور پہ قبلہ کی آج کی جو مجلس تھی بہت ہی زبردست معلومات اس میں جو ہیں وہ ہمیں نئی چیزیں سننے کو سیکھنے کو ملی. پروردگار ان کی تندرستی اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے. مجھے اجازت دیجیے انشاءاللہ تعالی اگلی جمعرات تک کے لیے. ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو سر. میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے نظامت فرمائی. آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ. تمام سامعین ذاکرین کا بے حد مشکور ہوں، اور اگلی غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی ہائے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر. اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا، مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر، بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو.
اکیلی ہے زہرا